جی کوئی بالکل تشدد نہیں ہوا، اور جب بتایا جاتا ہے کہ آپ کے مہاتما نے کہہ دیا ہے کہ اس کے اوپر جیل میں تشدد ہوا ہے، تو وہ اس کو خود ان کا اپنا وزیر داخلہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کوئی تشدد نہیں ہوا، اور پھر جیل میں نہیں ہوا، پھر اسلام آباد پولیس میں ہوا ہے۔ اور ابھی مجھے حیرت یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ جو ہمارے ماشاءاللہ وزیر داخلہ ہیں، جنہوں نے بہت جلدی ترقی کی ہے، اور جو بزدار صاحب کی کیبنٹ میں وہ پاپولیشن ویلفیئر کے وزیر تھے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ پاپولیشن ویلفیئر کو اردو میں محکمہ بہبود آبادی کہتے ہیں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ وہ بہت ترقی کرتے کرتے بہت جلدی وہ وزیر داخلہ بن گئے، اور آج کل جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہوئے ہیں، جو ہے وہ بہت مزاحیہ ٹویٹس کرتے ہیں، اپنی طرح سے وہ میں ڈرا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مزاحیہ ٹویٹس کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ اب میرا ایک سٹیٹمنٹ جو انہوں نے آج صبح دیا ہے، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے بدماشی کرتے ہوئے جو ہے وہ شہباز گل کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا، اور جو ہے وہ ان سے بندہ پوچھے کہ بدماشی اس کو کہتے ہیں کرنل ہاشم ڈوگر صاحب کہ جس کے اندر آپ اداروں کو جو ہے وہ بدتمیزی اور گالی گلوچ کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ بدماشی وہ ہوتی ہے جو آپ کا عمران خان کرتا ہے کہ جب وہ اداروں کو اپنی مرضی کی ڈکٹیشن دیتا ہے، اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، پھر پوچھتا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو ایک خبر دے دوں کہ شہباز گل، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب اریسٹ ہوا اس کے بعد 2 دن تک حالت نزاع میں تھی پی ٹی آئی، نہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر آپ کو نظر آ رہا تھا، نہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ خود جو عمران خان جس کا چیف آف سٹاف شہباز گل ہے، نہ اس کا کوئی سٹیٹمنٹ آپ کو نظر آیا۔ اس کے بعد شہباز گل نے جب ان کو وکیلوں کے ذریعے اور جو ہے وہ دھمکی دی، اس نے کہا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں سب کو ساتھ لے کے جاؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ جو ہے یہ میرا بیان جو ہے وہ کیوں آیا تھا۔ اس کے بعد اچانک سے ان کی دوڑیں لگی اور ان کو یاد آیا شہباز گل بھی کوئی چیز ہے جس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کا ساتھ دینا ہے، اور اب بھی ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا یہ بھی پتہ نہیں لگتا۔ آدھے کہتے ہیں غلط کیا، یہ سٹیٹمنٹ بہت غلط تھا، اس پہ کارروائی ہونی چاہیے، آدھے کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، بات تو ٹھیک کی تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آدھے کہہ رہے ہیں نہیں مسئلہ ہے، الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں تھا، پہلے طے تو کر لو بھائی کہ تمہارا نریٹو کیا ہے۔ اور جو یہ کرنل ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ یہ بڑا مزیدار، میں ان کا سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کی نگرانی میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پچھلے 3 دن میں ان کی حالت بہتر ہو گئی تھی، شہباز گل ابھی تک شدید ڈپریشن کا شکار ہیں، جب انہیں پتا چلا کہ دوبارہ پولیس کی تحویل میں دیا جا رہا ہے تو ان کی حالت تشویشناک ہو گئی۔ اب مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کرنل ہاشم ڈوگر صاحب نے یہ بستی کرنے کی کوشش کی ہے طریق انصاف کی اور شہباز گل کی، یا وہ کوئی واقعی شہباز گل کے بارے میں کوئی سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ شہباز گل صاحب کو کل جو ہے وہ جب ان کو اڈیالہ سے جو ہے شفٹ کرنا تھا تو ایک پورا ڈرامہ کریٹ کیا گیا، پروپیگنڈا سیل جو ہے اس نے فل کام کیا، اس نے کہا کہ بس یہ ہو گیا ہے، حالت بڑی نازک ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ پتہ نہیں ان کے لیے خوشی ہے کہ نہیں، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم شہباز گل صاحب کو کھانسی کی تکلیف ہے۔ یہ جب ان کو ایمرجنسی شفٹ کرنے لگے تھے تو ایمرجنسی شفٹنگ کا جو میڈیکل آفیسر ہے جیل کا، اس نے جو خط لکھا اس نے کہا کہ ان کو کھانسی کی بہت تکلیف ہے، تو کھانسی کی تکلیف جو ہے وہ ان کی ٹھیک ہو گئی ہے، اور وہاں پہ ماشاءاللہ جو ہمارے ڈینٹسٹ ان کے پی ٹی آئی کے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی فوراً پہنچ گئے تھے پیمز، تو اگر کیڑا ویڑا نکالنے کی کوئی پرابلم ہو تو وہ بھی اس کا بھی ماشاءاللہ وہاں پر بڑا اچھا علاج جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے۔ اور شہباز گل صاحب جو ہے وہ میں ان کی طرح گری ہوئی اور گھٹیا گفتگو نہیں کروں گی، میں ان کی طرح جو ہے وہ کسی کی بیماری کا تماشا اور مذاق نہیں بناؤں گی، اور لیکن یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کو کہتے پھرتے تھے جیل میں جانے کے وقت بیمار کیوں ہو جاتے ہیں، یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں، یہ فلانا ہو جاتا ہے، مجھے حیرت یہ ہے کہ جنہوں نے انقلاب لانا تھا، جنہوں نے ٹینکوں کے آگے لیٹنا تھا، وہ ہسپتال میں آئی سی یو میں جا کے لیٹ گئے ہیں، اور انہی طرح کے ان کے جو صحافی نما سیاسی ورکر ہے جو پروپیگنڈا سیل کے پیڈ ملازم ہیں، وہ جو ہیں وہ بھی جب ان کے اوپر کسی کے اوپر ایک آدھے کے اوپر ہاتھ پڑا تو وہ بھی یا ملک سے بھاگنے کے چکر میں تھے یا وہ اسپتال جا کے لیٹ گئے تھے کہ جی ہم بہت بیمار ہو گئے ہیں۔ تو یہ مکافاتی عمل ہے، ہمارے لوگوں کو میاں نواز شریف صاحب نے 350 سے زیادہ دن جو ہیں وہ جیل میں گزارے، شہباز شریف صاحب نے، حمزہ صاحب نے، نام ہے، لسٹ ہے
مجال ہے آپ نے کسی کو باہر روتے ہوئے دیکھا ہو؟ مجال ہے آپ نے کسی کو جو ہے وہ پٹ سیاپا ڈالتے ہوئے دیکھا ہو؟ ہم نے ان کا تمام سیاسی انتقام حوصلے سے برداشت کیا، اور اب جب اپنی باری آئی ہے تو ہے بھی کھانسی کی بیماری ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہو رہا ہے پنجاب کے اندر، میں عمران خان سے 2-3 سوالات کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پرویز الہی جس کو یہاں پر وزیر اعلیٰ لگایا گیا تھا، اس کی آج حیثیت اور اوقات یہ رہ گئی ہے کہ اس بیچارے کو جھاڑ پڑتی ہے فون پہ، اس کی جو ہے وہ اس کی سرزنش کی جاتی ہے، اور سرزنش کرنے کے بعد ان کو جو ہے ان سے اپنے مرضی کے احکامات لیے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب، مانا آپ نے 10 سیٹوں والے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ صبح شام آپ ان کی جو ہے وہ سرزنش کریں۔ میں سرزنش آسان جو ہے وہ ایک مہذب لفظ استعمال کر رہی ہوں، ورنہ جو گفتگو ہمیں پتہ چل رہا ہے عمران خان صاحب جو عادی ہیں گفتگو کرنے کے، وہ اس کو کچھ اور کہتے ہیں۔ کیا گفتگو اگر آپ کو پتہ چل گیا تو تھوڑا سا آپ بول بھی سکتے ہیں۔ مجھے بات کر لینے دیجیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مان لیا کہ عمران خان کی محبت میں پرویز الہی کو عدالتی وزیر اعلیٰ لگایا گیا ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کے احکامات منوانے کے لیے آپ نے کل کیا کیا کہ آپ نے کل وفاقی حکومت کو، وفاقی اسلام آباد کی پولیس کو، رینجرز کو، تمام اداروں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ مان لیا کہ پرویز الہی 10 سیٹوں کے ساتھ آپ کا مرہون منت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی بات منوانے کے لیے آپ گالی گلوچ پہ اتر آئیں، آپ جو ہے وہ نہ سینیورٹی کا لحاظ کریں۔ آپ نے تو بزدار سے بھی کم جو ہے وہ حیثیت رکھی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ کی۔ میں جو ہے مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعلیٰ کی اس جو حالت ہے اس پہ ان کی پارٹی میں سے کسی کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کی جو اپنے اہل و عیال ہیں ان میں سے کسی کو پرویز الہی پر ترس آئے گا نہیں آئے گا، لیکن مجھے اپنے وزیر اعلیٰ کے منصب کا خیال ہے۔ میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اب یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے پچھلے 16 دن میں جو 60-70 کے قریب پولیس والے اور جو باقی بیوروکریسی کے اندر تبادلے کیے ہیں، اور اس میں خاص طور پر وہ تبادلہ بھی قابل ذکر ہونا چاہیے جس میں وزیر داخلہ خود کہہ رہا ہے کہ تشدد نہیں ہوا اور جیل میں تو بالکل نہیں ہوا، تو پھر سپرنٹینڈنٹ جیل کو اور آئی جی خانہ جات جو ہے جیل خانہ جات اس کو چینج کیوں کیا گیا؟ کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی ادارے کا سو موٹو بھی نہیں ہوگا، یہ اختیارات کا ناجائز استعمال کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر کل سے جو ایک عمران خان صاحب کی جو ایک خواہش، معصوم خواہش تھی کہ شہباز گل چونکہ کچے چچے کھول دے گا عمران خان کے، اور وہ بتائے گا کہ لسبیلا کے اوپر جو کیمپین ہوئی اس کے اندر جو ہے وہ کون کون، اب تو خیر وفاقی جو ایف آئی اے ہے اس کے پاس تمام جو ٹیم بنائی گئی تھی جس کے اندر بہت سارے محکموں کے لوگ شامل تھے، اب تو وہ رپورٹ آ بھی چکی ہے، لیکن وہ بہت سارے راز کھول دے گا۔ اس راز کے اوپر اب عمران خان کو شہباز گل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو اپنی پرواہ ہے اور اس کو اپنے چہیتے ایک چینل کی پرواہ ہے کہ ہم دونوں ساتھ مارے جائیں گے، شہباز گل اکیلا نہیں جائے گا۔ جب اس نے یہ میسج بھجوایا اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ شہباز گل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور اب جو ہے وہ اب حالت یہ ہے کہ کل جب کہا کہ شہباز گل کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے، اس کو کھانسی کی بیماری پہ جو ہے وہ ایک پہلے کہا نجی اسپتال میں شفٹ کرو، جب کہا گیا کہ سر نجی اسپتال میں نہیں ہو سکتا، وہ قیدی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا شہباز گل وفاقی حکومت کا قیدی ہے، اسلام آباد کے پاس وفاقی حکومت کی اپنی جیل نہیں ہوتی، اس لیے ان کو اڈیالہ میں شفٹ کیا گیا ہے، اور وہاں پر ان کے مجرم کے ساتھ، ان کے ملزم کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وفاقی حکومت طے کرتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب ضلع لائی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے لاڈلے کو، میرے پیارے کو جو ہے وہ شفٹ کیا جائے کہیں پر۔ اور یاد رکھیے گا یہ تماشا اور یہ پروپیگنڈا شہباز گل کی جو ہے وہ جب اس کو اریسٹ کیا گیا تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھنٹے ہو تشدد ہو گیا ہے، شہباز گل کو مار پیٹ کے لے گئے ہیں، اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج آئی، پوری دنیا نے دیکھا کہ شہباز گل کو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، شہباز گل بلکہ ڈرتے مارے بیچارہ گاڑی سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بضد ہیں کہ، اور اب اس وقت جو ہے مجھے ابھی گاڑی میں آتے آتے ایک جملہ یاد آیا کہ جس طرح جس تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب
اپنے اب دوبارہ سے کرندے فٹ کر رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر، اور وہاں وہ ضرور کرتے ہیں جہاں زمینیں ہوتی ہیں. جہاں زمینیں ہوں گی وہاں سے آپ کو ہیرے یاد آتے ہوں گے، اور جب ہیروں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر آپ کو بشرا بیگم یاد آتی ہوں گی. اور اب بھی یہ عالم ہے کہ اب جو ہے وہ ایل ڈی اے کے حوالے سے ایک پوسٹنگ کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب کا کل سے بہت زور ہے پرویز الہی کے اوپر، اور جو ان کے غیر قانونی احکامات تھے شہباز گل کے حوالے سے ہوں یا پوری پنجاب کو چلانے کے حوالے سے. ہم پہلے روتے تھے کہ جی بزدار کو چلاتا ہے عمران خان. آج یہ عالم ہے پرویز الہی جو اپنے آپ کو بہت سینئر سیاستدان کہتے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں. اور عمران خان نے پہلے دن جب ان کے دفتر گئے تھے تو ان کو وہاں بیٹھ کر ان کی اوقات بتا دی تھی. یا وہ چیف منسٹر کی خود کرسی پہ بیٹھے تھے، ان کو سامنے باپ بیٹے کو بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اوقات کے بیچ میں رہنا. اور آج یہ عالم ہے کہ آج پھر سے اپنے کرندے فٹ کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر وہاں جہاں زمین کا ذکر آتا ہے. تو مجھے خیال آ رہا تھا، مجھے بیٹھے بیٹھے گاڑی میں نے سوچا کہ اب تو یہ لگ رہا ہے کہ گوگی پنکی کا مشن ادھورا پرویز الہی کرے گا پورا. اور جو گوگی اور پنکی کا مشن رہ گئے تھے وہ تمام کرندے جو اس پورے گینگ کے فرا گوگی اور پنکی گینگ کے جو لوگ تھے ان کو دوبارہ اپنی اپنی جگہوں پر فٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب بھی اگلے الیکشن کے لیے مزید پیسے کمانے ہیں. ابھی عمران خان کو اور کما کے دینا ہے، اور یہی کمائی کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ لوگ دوبارہ فٹ کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو لوگ جن کے اوپر ابھی چیف سیکرٹری صاحب کے بارے میں بھی جو ان کو چینج کرنے کے لیے سمری جو ہے وہ موو کر دی گئی ہے، اور اس کے اندر بھی 3 نام جو ہے وہ سجیسٹ کر دیے گئے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے عمران خان کون ہے؟ اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ وہ اس صوبے کو جو 12 کروڑ کا صوبہ ہے جس کے تمام اختیارات اس ہاؤس سے چیف منسٹر استعمال کرتا ہے، عمران خان اس ہاؤس کو ڈکٹیشن دے؟ کون ہے عمران خان؟ عمران خان خود مطلوب ہے پاکستان کے مختلف مقدموں کے اندر، اور وہ کہتا ہے میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں. اور یہاں عالم یہ ہے کہ پنجاب کو لوٹنے کے لیے فرا گوگی گینگ کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں زمینیں ان کو نظر آ رہی ہیں جو یہ پروجیکٹ جو ہے پورے ہونے سے رہ گئے تھے وہاں اپنے دوبارہ کرندے فکس کیے جا رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کا اصل چہرہ ہے جو ان کے گونگے بہرے اور دماغ سے معاف لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن ہر ذی شعور شخص کو نظر آتا ہے کہ ایک چیف منسٹر کو یہ کتنی زیادتی ہے کہ آپ چپڑا سے جتنی اوقات نہیں دے رہے پرویز الہی کو. میں پرویز الہی کی بات نہیں کر رہی، میں اس ہاؤس کے وزیر اعلیٰ کی بات کر رہی ہوں. مان لیا اس ہاؤس سے الیکٹ نہیں ہوا، مان لیا وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہے، لیکن ہے اس وزیر اعلیٰ کو آپ چپڑاسی کی اوقات نہ دیں. آپ اس کو جو ہے وہ سامنے بیٹھ کر آپ جھاڑے کبھی فون کے اوپر آپ گالیاں نکالیں اور آپ کہیں کہ میرا یہ جو میں نے کہا ہے وہ ویسے ہوگا. شرم کا مقام ویسے جو ہے اس ہاؤس کے چیف منسٹر کے لیے بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت سینئر سیاستدان کہتے تھے اور آج ان کے ساتھ جو جوتوں میں دال بانٹ کے ان کو دی جا رہی ہے، یہ یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. ہوگا یا نہیں مجھے نہیں معلوم. اچھا، آپ نے ذکر کیا ٹینکوں کے آگے لیٹنے کا، کون لیٹنے آیا تھا ٹینکوں کے آگے؟ انقلاب لانا تھا جی، جنہوں نے انقلاب لانا تھا. ساری دنیا کو پتا ہے، آپ بڑے معصوم ہیں، ساری دنیا کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے انقلاب لانا تھا اس ملک کے اندر، اور انہوں نے اپنی جو جنگجو طیارے جو تیار کیے تھے. اب وہ جب ان سے پوچھا جائے جو بات عمران خان نے میر جعفر میر صادق کس کو کہا تھا آپ کو نہیں معلوم؟ وہ جانور اور نیوٹرل گالی کس کے لیے بنا دی ہے آپ کو نہیں معلوم؟ اور ابھی ان کے جو کرندے ہیں جو وہ لندن کی سڑکوں پر یا جو باقی ملک سے باہر بیٹھ کر جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے. تو وہ انقلاب جو ہے وہ چلتا چلتا آئی سی یو کے بیڈ تک پہنچ گیا. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ایک سوال اٹھایا عمران خان کے اوپر کہ کس حیثیت سے پنجاب کے معاملات کو ٹیک اوور کیے ہوئے ہیں، تو یہ بتا دیں کہ میاں نواز شریف صاحب ابھی ریسنٹلی جو پیٹرول کی پرائسز بڑھانی تھی اجلاس میں وہ شریک ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے، حالانکہ وہ تو عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں. وہ کس حیثیت سے پاکستان کی وفاقی کیبنٹ میں بیٹھے اور شریک ہوئے اور وہ ہدایات دیتے رہے؟ آپ کے پاس پوری خبر نہیں پہنچی. میرا خیال ہے کہ آپ صحافی ہیں، آپ کو پوری خبر پڑھنی چاہیے تھی. ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وفاقی حکومت جو فیصلہ کرتی ہے اس سے پہلے وہ اپنے قائد سے مشورہ کرتے ہیں پارٹی لیول کے اوپر، اور ہر ایک چیز پر ہم میاں نواز شریف صاحب کی مشاورت لیتے ہیں، اور جس بات پہ مشاورت طے ہوتی ہے پھر وہ گورنمنٹ میں جاتی ہے. سو اس لیے اپنی پارٹی کو ہیڈ کرنا اور میاں صاحب سے مشاورت لینا
یہ ہمارا فرض ہے اور ہم یہ کرتے رہیں اچھا، گے. عمران خان وزیر اعلیٰ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے جا کر سی ایم سیکریٹریٹ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے. کہ شہباز گل کے پاس کون سا راز ہے؟ اگر آپ بہت کے پاس سارے کوئی راز ہے تو وہ ذرا بتا دیں. بہت سارے. تاکہ میرا ہماری خیال bridging ہو ہے جائے. نہیں، میرا خیال ہے کہ شہباز گل کے منہ سے سنیں گے تو زیادہ اچھا بھی لگے گا اور مزہ بھی آئے گا. اس دن کا انتظار کریں جب شہباز گل خود اعترافی بیان جو ہے وہ جاری کرے گا اس تمام حوالے اچھا میڈم، ایک ویڈیو کا ذکر بھی شہباز گل کی ویڈیو کا شہباز گل کی ویڈیو کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ویڈیو آپ تک پہنچ چکی ہے؟ نہیں، میرے پاس کوئی ویڈیو نہیں پہنچی، لیکن شہباز گل صاحب جو کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں ریمانڈ کے اندر، جو ریمانڈ کے اندر انہوں نے گفتگو فرمائی ہے وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو ہوگی نا. عدنان خالد جو ہے وہ پی ایچ ڈی کے چیئرمین لگ گئے اور سارا ڈیٹا پنجاب کو جو بات چلا گیا، سارا ڈیٹا چند دن کے